اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ رب العزت نے آگے قریب اللہ رب العزت نے ہمارے اندر مختلف قسم کے جذبات اچھے برے پیدا فرمائے. یہ سب کچھ ہمارے امتحان کے لیے ہے. یہ سارے جذبات ہمارے امتحان کے لیے. ان جذبوں میں ایک جذبہ غصے کا بھی ہے. غصہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور کارآمد چیز بھی ہے. بھائی مسلمانوں کا کافروں سے جہاد ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر غصہ نہیں ہوگا تو گولی کھا کے آئے گا. شہادت اس کی پکی اگر اس کو غصہ نہیں آتا. اگر اس کو غصہ آتا ہے تو اب اس کے اندر یہ جذبہ بھرا ہوا ہے کہ یہ میرے رب کے دشمن اور منکر ہے. یہ میرے نبی کے دشمن اور منکر ہے. یہ میرے دین کے منکر اور دشمن ہے. یہ میرے مسلمان بھائیوں کے دشمن ہیں اور یہ ان کے قاتل ہیں. تو اس کے جذبات اور ہوں گے. لیکن آج کل پتہ نہیں وہاں کسی کا جذبہ استعمال ہو رہا ہے کیا ہے، یعنی سوائے فلسطینیوں میں یا سوائے افغانیوں میں کسی کو اس کا موقع ملا ہے یا نہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم نے اس جذبے کا بے محل اور بے موقع استعمال کر کے اپنا خاندانی نظام سارے کا سارا تباہ و برباد کر دیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بعضی جگہوں پر ایمان والوں کی صفات بتائیں. ایمان والے کیسے ہوں. ایک جگہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو دبا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، جو غصے کو پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لوگوں کو معاف کرنا. یہ معاف کرنا غصہ دبانے کے بعد اگلا قدم ہے. معاف کرنا. غصہ دبائے گا ہی نہیں تو معاف کیسے کرے گا. ایک صحابی غالباً حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی فرماتے میں اپنے غلام کی پٹائی لگا رہا تھا، نوکر کی پٹائی لگا رہا تھا، تو مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی. اب میں نے نام ابو قتادہ لیا. ابو مسعود نام تھا شاید. ابو مسعود ابو قتادہ رضی سے لیا. فرماتے میں غلام کو مار رہا تھا تو پیچھے سے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جتنی تجھے اس غلام پر قدرت ہے اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. تو وہ کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ قَالَ لَمَسَّتْكَ النَّارُ، اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں لپٹ کرتی.
اب غصہ آنا ایک فطری اور طبعی امر ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کی تو تکار ہوئی، منہ ماری ہوئی. آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ دونوں پڑھ لیں تو جو ان کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، یہ غصے سے بول رہے ہیں، ان کی لگیں بھری ہوئی ہیں، ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے کہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، تو وہ ان کی کیفیت ختم ہو جائے. فرمایا انہیں کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. اچھا، غصے کی جو عمر ہے نا وہ 10 سے 20 منٹ ہے. آدمی 10 یا 20 منٹ کے لیے انسان سے بھوت بنتا ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی انسان تھا، ابھی اچھا بڑا انسان تھا، ابھی اس کو غصہ ہے بھوت بنا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کو شیطان ملا، قصہ مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو نے کیا ساری دنیا کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو توبہ کر لے تو ساری دنیا کو بھگلانا چھوڑ دے تو سب کا کام بنے گا. کہنے لگا میں توبہ کے لیے تیار. آپ اللہ تعالیٰ سے میری بات چیت کرائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایز اے مڈل مین اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، گفتگو فرمائی، عرض کیا کہ وہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے نہیں کرنی تو میں نے ملاقات کی ان سے، وہ تیار ہے بالکل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے نہیں کرنی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو اسے کہیں جا کے آدم کی قبر پر سجدہ کر کے. موسیٰ علیہ السلام بڑا خوش ہوئے، آسان سوال ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے، فوراً ہی کہنے لگا لے جینے تو کیا نہیں، جب زندہ تھا جب کیا نہیں، جینے نو تے سجدہ کیتا نہیں، مرے نو کیتا کرو، خبر میں کیسے کروں گا سجدہ، نہیں کروں گا سجدہ، نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑا بدبخت ہے تو، بڑا خبیث ہے تو. اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ میں نے اتنا کشٹ کاٹا تیرے لیے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، تیری سفارش کی، تو ایسا بدبخت ہے، پھر وہ کر گیا، کیا ہے جو تو سجدہ کرنے. وہ جانے لگے تو آواز دی اس نے شیطان نے، کیا بات سنیں آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، میں بھی آپ کے ساتھ نیکی کروں، آپ نے میری سفارش کی اللہ تعالیٰ سے. میں آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں. گر کی بات یہ بتائی کہ کہنے لگا کہ غصہ کبھی نہ کرو، غصے میں ہم شیاطین، وہ کہہ رہا ہے انسان سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے بال سے کھیلتے، گیمز فٹ بال سے. دیکھا بچے وہ مارن پیٹی کھیل رہے ہوں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچی پن پکوڑا، وہ کھیل رہے ہوں تو وہ کیسے بال کبھی اس کے ہاتھ میں تو کبھی اس کے، کبھی وہ لک تھے، کبھی وہ لک تھے، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کی کمر، کبھی اس کے ہاتھ میں. اور جو فٹ بال کھیلتے ہیں یا وہ جو والی بال کھیلتے ہیں ایسے ہی ہے، بال کی پٹائی لگ رہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم انسان، ہم شیاطین جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ جب ان کو غصہ آتا ہے ایسے کھیلتے ہیں جیسے انسان بال سے کھیلتے ہیں. غصہ نہ کرنا، یہ فساد کی جڑ ہے. اچھا، بعض لوگ اپنے غصے کی بڑی بہترین تعبیر کرتے ہیں، ایسی صاف ستھری اور دودھ سے دھلی تعبیر کرتے ہیں. وہ جی جدو اسی گڑبڑ دیکھ لینے پھر ساڑھے کو رہا نہیں جاتا، پھر تھوڑے کو کدو رہا جاتا بھی رہنا کب ہے.
غصہ دوبارہ غصہ آتا کب ہے؟ گڑبڑ دیکھ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو غصہ آئے گا کسی کو؟ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز نہیں پڑھ رہا غصہ تو اس پر آئے گا نا. اس کو کسی حساب سے لائن پر لے کر آ. تو وہ جی جب کسی سے غلطی ہوتی ہے نا پھر بھی ساڑھے کو رہ جاتا نہیں رہ جاتا تو یار اپنی ایڈوانس بکنگ کراؤ 6 کلونی چلے جاؤ 6 فٹ کی بکنگ کراؤ پہلے ہی تھوڑے دیر بعد انسانوں میں رہنا ہے تو بھائی پھر برداشت سے چل پھر برداشت سے چل. یہ نہیں ہے کہ کسی سے غلطی دیکھی تو ہم چڑھ دوڑے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پہ قابو پائے. یہ پہلوان. اب ایک پہلوان یہ ہے کہ جو جناب موٹا ہے، تازہ ہے، تگڑا ہے، اور کسی سے کشتی ہوئی اس کو اٹھا کے نیچے پٹک دیا. اور ایک آدمی ہے ماڑو سا ہے، بیچارہ کمزور سا ہے، اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہوا ہے. شیطان اس کو غصے دلا رہا ہے، شیطان اس کو کچو کے لا رہا ہے، اور وہ پڑھ رہا اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان. اور اس نے وہ اعوذ باللہ کی برکت سے غصے کا شکار ہونے سے بچ گیا. سامنے ملازم تھا، ملازم کا غصہ آ رہا تھا. اب بھلے باڑو سا ہے، کمزور سا ہے، ٹکڑا پتلا ممانی سا ہے، بھلے سارا کچھ ہے، لیکن کچھ نہیں کہا. چیخ سکتا ہے، مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، ہاتھ سے بھی، مکے سے بھی، لاتوں سے بھی، ڈنڈوں سے بھی، ہر چیز سے. لیکن اب اللہ کے یہاں اللہ کے رسول کے نزدیک پہلوان کون ہے؟ یہ بات جو کمزور ہے. اچھا اپنی اولاد پر بڑا غصہ آتا ہے، اس کو بڑی بہترین ہمارے پاس تعبیر ہوتی ہے اور یہ تربیت نہیں کرنی. اچھا آپ کے پاس تربیت کا ایک ہی طریقہ ہے غصہ کرنا. اب ایک مسئلے کی بات میں آپ کو بتاؤں. صفیں بنی ہوئی ہوں تو پیچھے سے کسی آدمی کا صفیں پھلان کے آگے آنا منع ہے، لیکن اگر بیچ میں جگہ خالی ہو تو آ سکتا ہے. پورا مسئلہ سنیں، یہ نہیں آدھا مسئلہ کہ مولوی صاحب نے کہا تھا صفیں پھلان کے آنا منع ہے تو کوئی آگے جگہ دیکھ کر تو پوری بات سنیں. اگر جگہ خالی ہو پھر آنا صحیح ہے، پھر آ سکتے ہیں. اچھا بالکل جگہ خالی نہیں ہے، کوئی بیچارہ آ ہی گیا. اب سنت اس نے تو خلاف ورزی کر لی سنت کی، ہمارے لیے بیٹھنے والوں کے لیے سنت کیا ہے؟ کیوں جی؟ جگہ دینا. آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنی. اس کو یہ نہیں کہنا تینوں نہیں پتا کدے ٹپ کے نہیں آئی تھا. یہ اصلاح کا موقع نہیں ہے. النصیحۃ امام الناس فضیحہ. لوگوں کے سامنے علی الاعلان کسی کو نامینیٹ کر کے نصیحت کرنا نہیں، اسے رسوا کرنا ہے. تو ہمارے پاس اولاد کی تربیت کے لیے بس غصہ ہے، مار پیٹ ہے، لان تان ہے، پیار محبت سے. بچوں کو بازی مساجد میں اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد میں کیونکہ کہنا سننا رہتا ہے. اور بھی زیادہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارے بزرگ حضرات ذرا ٹھنڈے مزاج کے الحمدللہ شفیق ہیں. جو بابے ہوتے ہیں نا کارتے کو ٹکٹ نہیں دیتا، مسیطے آگے ہو نہیں کسی نے ٹکٹ نہیں. لیکن ہمارے یہاں ماشاء اللہ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا وہ
انہوں نے دعاواں لگ گئی لوگوں دیا جنہوں نے غصے نکالے بچوں کا، ان کو دعائیں لے گئی آگے. تو اب ماشاءاللہ بہت عرصے سے الحمدللہ ہمارے یہاں بچوں کو پیار محبت سے ٹریٹ کیا جائے. ہمارے بزرگ کرتے ہیں بچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرارتیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو سجدہ لمبا کر دیا. غالباً حضرت شداد بن اوس انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا سجدے سے کہ خیر ہو اللہ خیر کرے، لیکن ابھی اتنا لمبا سجدہ کر دیا فوراً نماز سے. تو دیکھا تو حضرات حسنین میں سے کوئی ایک حضرت حسن تھے یا حسین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور آپ نے انہوں نے پھر سجدے میں سر رکھ لیا. اچھا انہوں نے تو نماز میں محسوس کیا. نماز کے بعد اوروں نے جنہوں نے سر نہیں اٹھایا تھا انہوں نے پوچھا فرمایا خیریت تھی؟ تو فرمایا کہ یہ میرے بچوں میں سے ایک میرے اوپر چڑھا ہوا تھا تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اسے نیچے اٹھاؤں. میں کہ بیٹھا رہے. اتنی رعایت تھی بچوں میں. تو وہ ہمارے یہاں تو میں نے ایک جگہ کسی بزرگ کو، پہلی صف کے بزرگ کو کسی اور مسجد میں بچوں کو ڈانٹتے ہوئے سنا. وہ کہنے لگے تھے نیان ماما نے جم جم کے سوٹ دیتے ہیں، انہوں نے مسجد چکی سیرتے. اتنی سخت بات ہے. تو اس کا بھائی خیال کرنا چاہیے. تھوڑی سی دیر کی بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے. غصہ تھوڑی دیر کے لیے. اگر ہمارے غصہ کرنے سے کسی بچے کے اوپر یا کسی نوجوان کو، اچھا موبائل ہے. ایک دفعہ یہی ہماری مسجد میں وہ ایک صاحب کا موبائل بچ گیا. انہوں نے ٹون لگائی ہوئی تھی قوالی کی، اب وہ دھماکہ مست کر اندر ادھر چل رہا ہے. ادھر اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اس کو سائلنس کر دوں کسی طریقے سے. تو وہ ایک صاحب اٹھے، اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کی مغفرت فرمائے. انہوں نے ادھر سے پکڑ لیا. میں ادھر کر کے کہیں بیٹھا ہوا تھا. وہ صاحب یہاں جہاں بھائی عبدالرزاق بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں نماز پڑھنا. وہ ادھر سے اٹھے اور میرے پاس سے پکڑ لیا. تمیز نہیں ہے، تمہیں ادب نہیں ہے، بے شرم ہو، بے حیا ہو، بے غیرت ہو. مسجد کے اندر موسیقی وہ چپ کھڑا بیچارا سننے دلیش ہے کیا کرے. اور اس کی غلطی بھی تھی. تو وہ اس کو ویسی گریبان سے پکڑ کے وہ میرے پاس لے آیا. میں کہا ایک غلطی انہوں نے کی، ایک آپ نے کی. میرے بزرگ تھے لیکن انہوں میرے کو آ گئے، میں ان کی کر دوں. اب میں نے صحیح بات تو بتانی تھی، اگرچہ میں چھوٹا ہوں. میں نے کہا اب لڑنے لگے. ان کی غلطی ہوئی غفلت اور سستی کی وجہ سے، انہیں موبائل بند کرنا یاد رکھا. آپ کی غلطی ہوئی غصے سے، مغلوبیت کی وجہ سے. آپ کو ان سے معذرت کرنی چاہیے. میں نے کہا ان کو یاد نہیں رہا. آپ ان کو پیار سے کہہ دیتے کہ بھائی اس کو پہلے بند کرنا چاہیے. میرے بات پکڑنا یہ کہا کہ وہ دیکھیں آپ بوڑھے ہیں، وہ آپ سے تگڑا ہے، اس کی شاباش ہے. اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، برابر میں ہاتھ نہیں اٹھایا اور تھوڑے ایک مار دینا تھا دوجا ساری سی ہوں. ٹھنڈا ہو کر آدمی غلطی کس سے نہیں ہوتی یار. غلطی یا انبیاء سے نہیں ہوتی یا مردوں سے نہیں ہوتی. اگر ہمیں وہ لوگ چاہیے جو غلطی نہیں کر رہے ہیں تو میں نے پہلے کہا اپنی بکنگ کرانے چیک کر لوں قبرستان میں، پھر وہاں جا کے رہے. یہاں تو غلطی قدم قدم پر غلطی، اور لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے. ایک بزرگ ہمارے کہا کہتے آپ نے بچوں کو چپ کرانے کے لیے
مار دھاڑ اور ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ اپنایا. یہ بھی جیب گولیوں سے بھر کے لے کے جایا کرو مسجد میں, یہ بھی جیب گولیوں سے بھر کے لے کے جایا کرو, سب بچوں میں تقسیم کیا کرو اور ساتھ ہی پیار سے کہہ دیا کرو شرارتیں نہیں کرنی. نہ کریں تو نہ کریں, نہ کریں تو نہ کریں, کریں تو پھر ہم برداشت کریں. تو یہ غصے کی 10-20 منٹ کی عمر ہے, اس میں بعض دفعہ ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں. آگے کوئی بڑا ہوتا ہے, سیانہ ہوتا ہے, کوئی خاندان کا بڑا ہوتا ہے, اس کے منہ کے آگے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے بندہ ساری زندگی اسے منہ نہیں دکھانے جوگا رہتا, منہ دکھانے کا قابل نہیں ہے. تو احترام آدمیت یہ نہیں ہے میں نے احترام کرنا, میں نے اپنے ابا کا احترام کرنا, اپنے چچا کا کرنا ہے, نہیں. یہ جتنے بیٹھے ہیں بڑی عمر سب کا عزت احترام, جتنے چھوٹے ہیں سب کا عزت احترام. اگر کسی بچے سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی اور برابر میں بڑوں نے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو کسی طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی دل جوئی کر دینی چاہیے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, بہت بڑے اللہ والے گزرے. ان کے کوئی مرید تھے, بڑی عمر کے تھے, وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ایسے نہیں اللہ والے بنتے, کوئی بات ہوتی پیچھے. تو ان کو کسی بات پہ ڈانٹ دیا. انہوں نے کوئی محسوس نہیں کیا کہ میرے پیر ہیں, میرے شیخ ہیں, میرے استاد ہیں, میرے مرشد ہیں, کیا ہے ڈانٹ دیا تو پھر کیا, وہ چلے گئے. وہ گئے تو حضرت کو لگ گئی, ہوئے بہت غلطی ہو, ڈانٹ دیا. دریا کے پار ان کا گھر تھا, گئے ان کے گھر اور ان سے معافی مانگی. رات کے وقت میں جا کے ان کو اٹھایا, ہاتھ جوڑ دیے سیدھے جا. وہ پاؤں میں گر پڑا, حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, میں نے آپ کو ڈانٹا, مجھے معاف کرو. کہو تم زبان سے میں نے معاف کیا. کہا حضرت میری اتنی مجال نہیں ہے میں یہ کہوں, آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے معاف کیا, آپ جائیں. پھر تشریف لے گئے, گھر جا کے اطمینان سے سوئے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس حال میں کہ یہ ایک کشتی میں ہے اور ایک دوسری کشتی ہے, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساتھ میں حضرت علی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو, عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ. دل مضطرب کی تسلی کے لیے, دل مضطرب کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ناؤں کو ملا دو. تو غصے پر اصل کنٹرول ہے. آخری بات عرض کر دوں, ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ فرمایا غصہ نہ کرنا. میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور بھی فرمائے. آپ نے دوبارہ فرمایا غصہ نہ کرنا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور بھی فرمائے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرنا. 3 مرتبہ یہی بات ہے, غصہ نہ کرنا. آج دیکھ لیں 90% جو جھگڑے ہیں ان کی وجہ غصہ ہے. کچہریاں بھری ہوئی ہیں, عدالتیں بھری ہیں, اور غصے نے طلاق کی شرح. کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب میرے سے مسئلہ پوچھنے لگے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو, یہ ہو تو کیا حکم ہے, یہ ہو تو کیا حکم ہے, یہ ہو تو کیا حکم ہے, یہ ہو تو کیا حکم ہے. میں نے ساری بات بتائی. تو وہ کہہ رہے میں فلاں وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وکیل صاحب نے کہا آج کل میرے پاس جو کیسز آ رہے ہیں 70% کیسز طلاق کے ہیں, 30% دوسرے کیسز.
اس کے پیچھے کیا؟ غصہ. یعنی غصے شادی شدہ آدمی کے پاس وہ غصے میں سوائے طلاق کی اور کوئی بات ہے ہی نہیں. انہوں نے کھیل سمجھ لیا. حالانکہ جب کسی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یہ اتنی بدترین چیز ہے کہ اس کے وقوع سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے کی، اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرمائیں. جو مراقبہ ہے